أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جعل بنانا کرنا کسی چیز کو، بشرا خوشخبری، لتطمئن اطمینان سے، قلوب قلب کی جمع دل، النصر مدد، لیقطع قطع یقطع کاٹنا کسی چیز کو، طرفاً ایک حصہ ایک جماعت، یکبتہم ناکام کرنا اور ذلیل کرنا، خائبین ناکام ہو کر رسوا ہو کر. لیسا نہیں ہے لکا آپ کے لیے. ترجمہ: وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اور فرشتوں کا یہ اتارنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے خوشخبری بنا دیا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اس کے ساتھ مطمئن کرے. اور نہیں ہے مدد مگر اللہ کی جانب سے جو غالب حکمت والا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کافروں کے ایک گروہ کو ختم کر دے یا پھر اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل کر دے اور وہ واپس لوٹ جائیں ناکام و نامراد ہو کر. نہیں ہے آپ کے لیے کوئی اختیار، یا تو اللہ ان کی توبہ قبول کریں گے یا انہیں عذاب دیں گے، بے شک وہ ظلم کرنے والے ہیں. اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. معاف کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں اور عذاب دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں. غزوہ بدر کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور ایمان والے بھی اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ تھے، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کے اندر فرمایا: اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم. تم گڑ گڑا کے اللہ سے مدد طلب کر رہے تھے، اللہ سے مانگ رہے تھے تم لوگ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا. انی ممدکم بألف من الملائکہ، اور فرمایا کہ ہم نے فیصلہ کر دیا کہ فرشتوں کو نازل کرنا ہے. فرشتے اللہ تعالیٰ نے نازل کیے جو ایمان والوں کی مدد کے لیے آئے. فرمایا کہ یہ فرشتوں کا اترنا
ایمان والوں کی تسلی کے لیے تھا، تاکہ وہ لوگ خوش ہو جائیں، کیونکہ انسان جب ایک چیز اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے اس کا ہونا، تو انسان کو اطمینان قلبی نصیب ہو جاتا ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے متعلق ہم نے پچھلے سپارے میں پڑھا نا، کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربی ارنی کیف تحیی الموتیٰ، پروردگار آپ مجھے دکھائیں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا ایمان نہیں ہے اس بات پہ کہ میں نے مردوں کو زندہ کرنا ہے؟ قال بلا، پروردگار کیوں نہیں، مجھے تو یقین ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، میں تو درخواست کر رہا ہوں تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے، سکون ہو جائے۔ اپنی آنکھوں سے انسان ایک چیز ہوتا ہوا دیکھ لے تو اس میں اطمینان قلبی ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، اس کے لیے میں نے یہ درخواست کی۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، فرشتوں کا جو نازل ہونا ہے یہ تو ایمان والوں کو خوش کرنے کے لیے تھا، تم صحابہ اکرام کو خوش کرنے کے لیے تھا، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل کر دیے، مدد آ گئی، ہمارے ساتھ ہے۔ ورنہ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، فرمایا مدد کرنے والی ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو بغیر اسباب کی بھی مدد کر سکتے، اللہ کو فرشتوں کے محتاج تھوڑے ہی ہیں، اللہ تو براہ راست مدد کر سکتے ہیں، اور پھر فرشتے کے ذریعے سے بھی مدد کرنا ہوتی تو صرف ایک فرشتہ بھی مدد کے لیے کافی تھا۔ میں دیکھیں نا مقابل کتنے تھے، 1000 ہی تھے نا، یہ کون سی کوئی اتنی بڑی تعداد تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت لوط علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی جو بستیاں تھیں، جس علاقے کی جانب ان کو بھیجا گیا، وہ تقریباً کچھ 6 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ تھے، اور ایک ہی فرشتے نے ان سب بستیوں کو اپنے پر کے کنارے پر رکھ کے الٹ دیا، ایک پر کے کنارے پر رکھ کے الٹ دیا۔ فرشتہ کوئی چھوٹی چیز ہے؟ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین کے 400 پر ہے، اور ایک روایت میں فرمایا 600 پر ہے۔ فرمایا 2 کھول دیں آسمان زمین کے خلا بھر جائے، آسمان زمین کا خلا بھر جائے، اللہ تو ایک فرشتہ بھی بھیج دیتا تو کام ہو جاتا۔ لیکن بشرا لکم، تمہاری خوشی کے لیے، تمہارے اطمینان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل فرمایا، نازل کی۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایمان والے کو خوش کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا عمل ہے، کہ ایمان والا خوش ہو جائے، مومن آدمی خوش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو خوش کر رہے ہیں، وہ خوش کر رہے ہیں۔ تو ایک عام ایمان والا پھر صحابہ کرام کے بارے میں کس طریقے سے غلط خیالات رکھ سکتا ہے؟ وہ تو اپنا طرز عمل اس طریقے سے رکھے کہ جب قیامت کا دن ہو، انسان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جائے تو شرمندہ نہ ہو، حضرت عمر کے سامنے جائے تو شرمندہ نہ ہو، اس صف میں نہ کھڑے ہوں کہ یہ عمر کے دشمن کھڑے ہوئے ہیں، یہ صحابہ کے دشمن کھڑے ہوئے ہیں۔ اس صف میں ہونا چاہیے جہاں صحابہ کرام سے محبت کرنے والے کھڑے، صحابہ کرام سے۔ اور خود حدیث میں موجود ہے، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا میرے صحابہ کرام سے محبت کیا کرو میری محبت کی وجہ سے۔ فرمایا جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے صحابہ سے بھی محبت کرے گا، ان سے بھی محبت کرے گا۔ بشرا لکم، فرمایا خوش کرنے، خوشخبری، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ دلوں کو مطمئن کرے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی جانب سے جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں کے اطمینان کا بھی پورا انتظام کیا جاتا ہے، اللہ کے فرشتے مطمئن کرتے ہیں۔
اور سورہ انفال میں فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، فرشتوں تم جاؤ اور ایمان والوں کے دلوں کو مضبوط کرو، ایمان والوں کے دلوں کو مضبوط کرو۔ اللہ اکبر۔ جس طرح شیاطین جن پر حملہ کر لیں تو وہ ان کے دلوں میں وساوس ڈالتے رہتے ہیں، خود قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ فرمایا دشمن ہوتے ہیں نبیوں کے بھی، نبیوں کے ماننے والوں کو بھی، جن کا کام کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کے دلوں میں وسوسے ڈالنا، ایک دوسرے کو خراب کرنا۔ اور بالکل آخری سورہ الناس میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا نا، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، آپ کی حفاظت طلب کرتا ہوں وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، جو وسوسہ ڈالتے ہیں فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں۔ اے اللہ کون ہیں؟ فرمایا من الجنت والناس، کچھ جن ہیں کچھ انسان ہیں۔ شیاطین جس طرح جنات میں سے ہوتے ہیں، انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، دیکھنے میں وہ انسان ہوتے ہیں لیکن قرآن مجید فرماتا ہے حقیقت میں وہ شیطان ہوتے ہیں۔ تو اس واسطے ہر انسان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو بات کر رہا ہے کہیں شیطانی بات تو نہیں کر رہا، میرے ایمان کو تو نہیں خراب کرنا چاہتا، میرے دل میں وسوسہ ڈال کے تو نہیں گیا۔ آدمی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، کتنے آدمی گفتگو کر کے جاتے ہیں، اس کے بعد انسان کا ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ اور قیامت کی علامات میں سے تو یہ ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت اس طرح ہوگا، ایک آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، اور ایک آدمی شام کو کافر ہوگا، صبح کو جو ہے نا الٹ ہو جائے گا، شام کو مومن صبح کافر۔ کیا ہے؟ کوئی ایسا شیطان مل گیا جو اس کا ایمان خراب کر گیا، جو اس کا ایمان خراب کر گیا۔ تو اس واسطے ہر آدمی کی بات بھی نہیں سننی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، دلوں کے اطمینان کے لیے، اطمینان کے لیے۔ وہ قرآن مجید کی مشہور آیت ہے نا 24ویں سپارے کی، إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ، جو لوگ استقامت کے ساتھ دین پر چلتے رہے، موت کے وقت فرشتے آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، غمگین نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، ہم تو تمہارے لیے جنت کی بشارت لے کر آئے ہیں۔ اور اس کے بعد جو اصل جملہ سنانا چاہتا ہوں، نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم دنیا کی زندگی میں تمہارے ساتھی تھی، تمہیں پتہ نہیں، ہم بھی تمہارے دائیں بائیں ہوتے تھے، تم جو نیکی کیا کرتے تھے نا، ہم تمہارے دلوں کو مضبوط کر رہے ہوتے تھے، ہم تمہارے ساتھ ہوتے تھے، ہم نیکی کے لیے تمہیں لے کے آتے تھے، تمہیں ترغیب دیا کرتے تھے، تمہیں صرف ہم نظر نہیں آتے تھے، اب نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ وفی الآخرتی، اب آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھی ہوں گے، آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہوں گے۔ تو اللہ کے فرشتے عام ایمان والے کے دلوں کو بھی مضبوط کرتے ہیں، ان کے دلوں کو بھی پکا کر دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا نا کہ نیک ماحول میں جاؤ، اچھے ماحول میں جاؤ، اور آپ واقعتاً آدمی جائیں تو انسان کی دلی کیفیت اور قلبی کیفیت تبدیل ہوتی ہے۔ کیوں؟ نیک لوگوں کا ماحول اور فرشتوں کا ماحول، اور فرشتے پھر اس کے دل کو بھی مضبوط کر دیتے ہیں، اس کے دل کو بھی مضبوط کر دیتے ہیں۔ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، دلوں کے اطمینان کے لیے ہم نے یہ سب کچھ کیا۔ باقی مدد وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، براہ راست اللہ کی طرف سے، براہ راست اللہ کی طرف سے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی مدد براہ راست نہیں کی؟ سارے مخالف کھڑے، کوئی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو کیا فرمایا؟ یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم، اللہ اس بات پر قادر ہے۔
لیقطع طرفا من الذین کفروا، یہ سب کچھ کس لیے ہوا غزوہ بدر میں؟ فرمایا کافروں کی ایک جماعت کو تو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ختم کر کے رکھ دیا جائے، اور جو بعد ہیں ان کو ذلیل کر دیا جائے، اور یہ یہاں سے ذلیل ہو کر نکلیں، اور یہ دونوں باتیں پوری ہوئیں۔ بڑے بڑے سردار، 70 بڑے کافر تو غزوہ بدر ہی میں مارے گئے، جن میں ابو جہل بھی شامل تھا، ابو جہل بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس ابو جہل کو 2 بچوں کے ہاتھوں سے قتل کروایا، اور پھر اس کی گردن کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاٹ کے جسم سے الگ کر دی۔ زخمی تو بچوں نے کر دیا تھا، لیکن گردن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاٹی، اور اس وقت بھی وہ افسوس کر رہا تھا، کاش کہ میرا قاتل کوئی اور ہوتا، ان بچوں نے اور ابن مسعود نے میری گردن کو اڑا دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جسمانی اعتبار سے بہت کمزور تھے، جسمانی اعتبار سے کمزور تھے، لیکن علم و تقوی اللہ تعالیٰ نے بہت عطا فرمایا، نام ہے، شان ہے، جسمانی اعتبار سے بہت کمزور تھے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک لاؤ، ذرا مسواک کاٹ کے، تو ایک منافق نے مذاق کیا وہاں پر کہ مسواک لے کے آئیں یا ابن مسعود کی ٹانگ لے کے آئیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا تم نے کیا بات کی؟ جس دن ابن مسعود کا وزن ہوا نا قیامت کے دن، اس دن تمہیں پتہ لگے گا کہ ابن مسعود کی ٹانگ کا کیا وزن ہے۔ فرمایا تم ظاہری دیکھ رہے ہو، اللہ کے ہاں یہ ظاہری چیزیں نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت جو ہے نا اس طریقے سے ان کو ذلیل اور رسوا کر دیا اللہ تعالیٰ، لیقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتہم، اور پھر اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ان کو رسوا کریں۔ 70 بڑے بڑے ان کے سردار پکڑے بھی گئے، 70 آدمی گرفتار ہو گئے، اور سب انہی صحابہ کرام کے رشتہ دار، ان کے عزیز و اقارب خود پکڑ کے لائے، اور ہر آدمی اپنے اپنے قریبی کو پکڑ کے لا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماموں کو خود گرفتار کر رہے ہیں، ماموں لگتے ہیں ان کے۔ اس نے کہا عمر کیا کر رہے ہو؟ میں تمہارا ماموں نہیں لگتا، اپنے ماموں کو پکڑتے ہو۔ فرمایا کہ آج ایمانی رشتہ آگے ہو گیا، نسلی رشتے پیچھے ہو گئے۔ آج یہ نہیں کون کس کا بھائی کون کس کا چاچا، آج تو ایمانی رشتے ہیں، ایمان کے رشتے۔ یہ لڑائی ایمان کی لڑائی ہے، کوئی وطن کی، زمین کی، جائیداد کی، مال کی، دولت کی، درہم کی، دنانیر کی، سونے کی، چاندی کی لڑائی نہیں، یہ ایمان اور کفر کی لڑائی ہے۔ آج تو ایمانی رشتے چل رہے ہیں، یہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ کیا ایمان تھا صحابہ کرام کا۔ جب وہ قیدی لائے گئے نا مدینہ منورہ میں، ایک صحابی صبح اٹھ کے گئے ان قیدیوں کو دیکھنے کے لیے، ایک قیدی ان کے پاس، ایک ان کے پاس، مختلف جگہ میں پکڑے ہوئے۔ ایک جگہ گئے تو دیکھا کہ وہ ایک صحابی کا اپنا بھائی پکڑا ہوا ہے، گرفتار ہے۔ تو دیکھا کہ جس صحابی کے پاس تھے تو اس کو کہنے لگے اس کو ذرا کس کے باندھ کے رکھنا، کس کے باندھ کے رکھنا، یہ کہیں بھاگ نہ جائے۔ اس کا باپ بڑا امیر آدمی ہے، وہ فدیہ دے کر اچھے پیسے دے کے چھڑوانے آئے گا اس کو۔ اس نے کہا بھائی یہ کیا بات کر رہے ہو، میں تیرا بھائی ہوں، بھائی کو یہ کہتے ہو؟ کہا تو میرا بھائی نہیں، جس نے تجھے باندھ کے رکھا ہوا وہ میرا بھائی ہے، آج تیرے سے کوئی تعلق نہیں میرا۔ آج تو ایمان کی بات ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا یوم الفرقان، یہ تو حق اور باطل کے درمیان فرق کا دن تھا۔ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، سب وہ ناکام و نامراد ہو کر گئے۔ اس کے بعد جو اگلی آیت ہم نے پڑھی اس کا تعلق پھر غزوہ احد سے ہے، غزوہ بدر سے نہیں ہے، کیونکہ ہم نے شروع میں بھی اس رکوع کے شروع میں بھی غزوہ احد کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد آگے پھر غزوہ احد کا تذکرہ ہی آئے گا۔ یہ صرف درمیان میں چند آیات میں غزوہ بدر کا ذکر آیا ہے۔ غزوہ احد کے اندر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے، آپ کا خون بھی نکلا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اس موقع پر ایک جملہ تو یہ ارشاد فرمایا، یہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا، یہ کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ اور آپ نے ارادہ کیا کہ بعض کافروں کے لیے ان کے حق کے اندر بد دعا کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانا، بس آپ کا کام اتنا ہے، اس کے بعد آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس کے آگے آپ پر کچھ لازم نہیں ہے۔ آپ نے جب پہنچا دیا، اب اس کے بعد یا تو اللہ ان کو توبہ کی توفیق دیں گے اور اللہ ان کی توبہ قبول کریں گے، نہیں تو یہ ظالم ہیں، اللہ ان کو عذاب کے اندر گرفتار کر لیں گے۔ اس واسطے آپ کے اختیار میں یہ چیز نہیں ہے، آپ کا کام۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ کا کام کیا ہے؟ سیدھا راستہ دکھا دینا۔ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، جسے آپ چاہیں اسے ہدایت مل جائے، اس طرح نہیں ہوتا، جسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اسے ہدایت ملتی ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کا اعلان، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے، فرمایا سب کا مالک اللہ ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں معاف کر دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں عذاب دے دیتے ہیں۔ اور کس کو عذاب دیتے ہیں، کس کو پر مغفرت اور رحمت کرتے ہیں، وہ بھی بتا دیا۔ جو خود اپنی بخشش کروانا چاہتا ہے اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں، جو توبہ کرتا ہے، اور جو نہیں کرتا وہ عذاب میں پکڑا جاتا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں، صفت تو اس کی غفور الرحیم ہے۔ اس لیے فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ تمہیں ضرور معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بھی مغفرت فرمائے اور اپنا رحم اور اپنا فضل ہم تمام پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Like it, share it, subscribe it.